السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میرا موضوع تھا ولی کامل۔ ولی کامل جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت دنیا میں کیوں پیدا ہوتی ہے، ولی کامل کی ضرورت کیوں، اس پر میں نے چند گفتگو کی اور چند واقعات آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے میں نیک لوگوں کے متعلق فرماتا ہے، ایمان والوں سے، جو خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، یہ 11ویں پاری کی آیت ہے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف فرمان ہے۔ اور پچھلے جمعہ میری جو آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے متعلق یہ فرمایا تھا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان اگر انسان کا دشمن ہے تو انسانوں کے دوست کون ہوئے؟ اللہ والے، نیک لوگ۔ اللہ والے نیک لوگ کس کے؟ انسان کے دوست ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دوستوں کے متعلق، نیک لوگوں کے متعلق 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں کہ ہم بارہا میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کچھ اس موضوع پر گفتگو کرنا ضرور چاہوں گا، اس موضوع پر روشنی ڈالنا ضرور چاہوں گا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، سنت نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب ہم رکعت باندھتے ہیں اور رکعت کی جب شروعات ہوتی ہے، چاہے وہ 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر ہم فرض اور واجب نمازیں وغیرہ ہم الگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر ہم جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر، بھولے سے نہیں، تو ہماری نماز سیدھے سے ہوگی نہیں، نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، حمد و ثنا ہے، اور ایک دعا ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ آخر کی 2 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعام والا راستہ، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمائے۔ اور اگر غالباً 5ویں پاری کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ وہ ہے صدیق، نبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم
मिनन नबिय्यिन अनअम अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इनाम किन लोगों पर है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन, नबियों पर अल्लाह तबारक व तआला का ईमान है। व सिद्दीकीन, सिद्दीकों पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। व शुहदाई, शहीदों पर अल्लाह तबारक व तआला का ईमान है। व सालिहीन, आखिर में जो जिक्र आया है सालिहीन, नेक लोगों का। क्या शहीद नेक लोग नहीं होते? क्या सिद्दीकीन जो होते हैं क्या नेक लोग नहीं होते? क्या नबी नेक नहीं होते? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का तबका, हर एक की कैटेगरी इरशाद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कैटेगरी, दर्जे के हिसाब से उनका जिक्र फरमाया। नबिय्यीन, नबियों का दर्जा बढ़ा है। उनके बाद सिद्दीकीन, जो सिद्दीक लोग हैं, सच्चे लोग हैं। वो शुहदा, शहीद लोगों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं। वो सालिहीन, और नेक लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये वो जमातें हैं, ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इरशाद फरमाकर आगे दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है कि वह हसूना उलाइका रफ़ीक़ा, सुभान अल्लाह, यानी ये तुम्हारे क्या ही अच्छे दोस्त हैं। ये नबिय्यीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, क्या हैं? ये तुम्हारे कितने ही अच्छे दोस्त हैं, क्या ही अच्छे दोस्त हैं। वह हसूना उलाइका रफ़ीक़ा, रफ़ीक दोस्तों को कहते हैं। तो हम नमाज में हमेशा सूरह फातिहा में दुआ ये मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, जिन लोगों पर तूने इनाम फरमाया है। जब हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने किन लोगों पर इनाम फरमाया है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने अपना इनाम अपने नबियों पर, अपने सिद्दीकों पर, अपने शहीदों पर और सालिहीन लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। तो इनका दामन थामना, इनके रास्ते पर चलना, इनसे दोस्ती रखना, इनसे मोहब्बत रखना, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना, कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये यहाँ पर ये बात मुकम्मल होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। जब हम नमाज में हर बार ये दुआ करते हैं कि बारी ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, भले ही हमें अरबी समझ में ना आती हो, लेकिन आज बताया जा रहा है, बहुत से लोग जानते भी होंगे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के मानी क्या है कि हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो हम इनसे दोस्तियाँ क्यों नहीं करते? इन लोगों से दोस्तियाँ, इन लोगों से मोहब्बतें, इन लोगों की संगतें हम क्यों नहीं इख्तियार करते? जबकि अगर हम देखें तो पांचों वक्त में हम अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं। नमाज में हाथ बांधते हैं, रकात बांधते हैं, तो यही दुआ सबसे पहले होती है कि ऐ बारी ताला तू बड़ा है, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा वगैरह का मालिक है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन आखिर में जो दुआई कलिमात जो आते हैं, जब हम नमाज में जब हम दुआ करते हैं तो असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकली तौर पर अगर कोई नेक इंसान, एक अल्लाह का वली, एक सालेह इंसान जब हमारे पास हिदायत के लिए आता है, नेक बातें बताने के लिए आता है, तो हम उसे क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों नज़रअंदाज करते हैं? और अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो नमाज में क्यों दुआ मांगते हैं कि सिरातल मुस्तकीम, सिरातल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ क्यों मांग रहे हैं अल्लाह से? या तो मांगना छोड़े, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ये बोलना छोड़े। अगर इसका इनकार कर दे इंसान किसी कुरान की एक आयत का या फिर नमाज का, तो वो काफिर हो जाएगा। बताने का मेरा हासिल कलाम यही है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में जो है वो शैतान है। और अगर हमें शैतान से बचना है तो नेक लोगों की संगतें, सोहबतें, वली कामिल से हमें निस्बत रखना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे नेक लोगों की संगतें, सोहबतें, दोस्तियाँ, तो दुनिया में हम गुमराह हो जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको तमाम गौसों का गौस कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, वलियों का सरदार कहा जाता है, उनके मुतालिक ये आपने वाक़या सुना नहीं? शैतान ने उनको गुमराह करने के लिए, शैतान एक नूर जैसा साया बनकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, आसमान में एक रोशनी दिखाई दी, वहाँ से वो आवाज़ आई, क्या अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोलता हूँ, कह रहा हूँ आज से तुझ पर नमाज वगैरह जो भी फ़र्ज़ चीज़ें हैं तमाम चीज़ें माफ़ हैं। तो हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा हुज़ूर गौस आज़म ने। तो वो जो बादल का जो साया था नूरानी शक्ल में जो था वो काले बादल में बदल कर छट गया, अलग हो गया। और शैतान ने कहा कि अब्दुल कादिर आप तुझे तेरे इल्म ने बचाया। ये बात मैं अक्सर बारहा मैं करता हूँ, बताते रहता हूँ, क्या अब्दुल कादिर तुझे तेरे आज इल्म ने बचाया। तो हुज़ूर गौस आज़म कहते हैं कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल ने मुझे बचाया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने मुझे बचाया। तो शैतान इसके बाद फिर कहता है कि अब्दुल कादिर ये मैंने जो जुमला कहा कि तुझे तेरे इल्म ने बचाया है, ऐसे जुमले से मैंने 70 गौसों को गौसियत के मकाम से हटा दिया है, वली के रास्ते से हटा दिया। बताने का हासिल कलाम ये वाक़या मैं पूरे तरीके से आपको बताना नहीं चाहूँगा, आप जानते ही हैं, लेकिन इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है कि शैतान जब वलियों के वली को, पीरों के पीर को, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश कर सकता है, शैतान ने वो कोशिश की लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। बताने का हासिल कलाम ये है जब उनको बहकाने की कोशिश कर सकता है तो मैं और आप क्या चीज़ हैं, मैं और आप क्या चीज़ हैं। बेशक अगर उसने, शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश की है तो वह हर इंसान को बहकाने की कोशिश करेगा। तो उसके वसवसों से आने के, उसके वसवसों में आने से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक लोगों का रास्ता हमें इख्तियार करना होगा। शैतान हमेशा हमा वक्त हमें बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमारा खुला हुआ दुश्मन ही है। वो अभी कभी हमें दोस्त नहीं मानेगा, हम ना उसको कभी दोस्त मानेंगे, वो हमेशा हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन रहेगा और हमें जहन्नम में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम अल्लाह वालों की संगतें इख्तियार करके, उनकी दोस्तियाँ कर, उनसे दोस्तियाँ करके, उनके रास्ते पर चलकर हमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कोई ये ना सोचे, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता या फिर हमें बहका नहीं सकता, हमारे अंदर वसवसा वगैरह डाल नहीं सकता। तो उसने तो बड़े से बड़े वली के दिल में वसवसा डालने की कोशिश की है, अपने जाल में उनको फंसाने की कोशिश की है। तो हम भी उसके जाल में फंस सकते हैं। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। शैतान किस तरह बहकाता है, एक हमारे मदरसे के तालिब इल्मी के ज़माने में तामीर अदब किताब में एक वाक़या आया था, वो हम पढ़ा करते थे कि शैतान की मजलिस लगी, उसमें तमाम इबलीस के, शैतान के जितने भी चेले शागिर्द थे वो तमाम जमा हुए और तमाम लोगों ने अपने काम बताना शुरू किए अपने सरदार को कि मैंने आज फ़लाँ इंसान को शराब पीना सिखाया, मैंने आज फ़लाँ इंसान को झूठ बोलना सिखाया। शैतान ने तमाम लोगों की बातें सुनी। शैतान ने कहा कि आज मैंने सूद लेना एक इंसान को मैंने सिखाया, वसवसा वगैरह डाला। तो तमाम शागिर्दों ने अपने अपने जो काम उन्होंने अपने सरदार से लेकर लोगों को बहकाने के लिए ज़मीन पर पहुँचे थे, उन्होंने वो काम अपने सरदार को बताए। सरदार इब्लीस लईन तमाम शागिर्दों की बातों को सुना और खामोश रहा। उसमें से एक शागिर्द उठा और उसने ये कहा कि मैंने आज एक बच्चे को मदरसे से जाने से रोका, एक तालिब इल्म को मदरसे से जाने से रोका। तो शैतान अपने तख्त से उठा और जो वो शागिर्द था उसको अपने गले लगाया और कहा कि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। शैतान ने कहा तो तमाम जितने भी शागिर्द थे वो परेशान, कहने लगे कि शराब पीना तो हराम है, झूठ बोलना तो गुनाह है, कुरान में इसका जिक्र आया, सूद वगैरह खाना ये भी हराम है। हमने इतने इतने बड़े काम लोगों को बहकाने के लिए किए, लेकिन हमारे सरदार ने कभी हमारे लिए शाबाशी के कलिमात नहीं कहे, लेकिन इसने आज एक छोटे बच्चे को मदरसे से जाने से रोका, तालिब इल्म को रोका, तो इसने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया। तो वो सरदार अपने शागिर्दों से कहता है कि इसने
یہ اتنا بڑا کام اس وجہ سے کیا ہے، میں اس کی وجہ تمہیں بتانا چاہوں۔ اگر یہ بچہ مدرسے کو جا کر علم دین سیکھتا، صحیح تعلیم حاصل کرتا، تو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے کر آتا۔ یہ بچہ اگر مدرسے میں علم حاصل کرتا طالب علم، تو یہ بتاتا کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی شروعات یہ مدرسے سے جو ہوتی ہے، تو اس نے آج بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ ایک طالب علم کو روکنا بہت سے لوگوں کو گناہوں سے بچانے سے روکنے کی جیسا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ شیطان یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک انسان طالب علم کو مدرسے کو جانے سے یا پھر علم دین حاصل کرنے سے روکتا ہے، اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو آنے والے وقت میں اس طالب علم سے جو فائدے لوگوں کو حاصل ہوں گے وہ لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو شیطان کیا ہے؟ انسان کا ہمیشہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور ان بچے تو کیا جوان تو کیا بوڑھوں تک کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، گمراہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ولیوں کی سنگتیں صحبتیں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کبھی کچھ ہمارے دل میں برے وسوسے خیالات وغیرہ آنے لگے اور کسی نیک انسان کی سنگت میں ہم بیٹھتے ہیں، کچھ دیر ہی کیوں نہ بیٹھیں، تو وہ برے خیالات وسوسے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کہ ان کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، ان کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ ان کی اگر صحبتوں میں بیٹھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جب بات کرے تو ان کی باتوں کو سن کر آخرت کی یاد آتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ دیکھیں کہ ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں لیکن دنیا کو بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہوا کس وجہ سے؟ نیک اور سچے لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر زندگی بھر ان کا دامن تھام لیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں، تو ہم دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچھ دیر بیٹھ کر ہمیں جب سکون ملتا ہے، جب انسان ان کے ساتھ ہمیشہ لو لگاتا ہے، ان کی سنگتوں صحبتوں میں بیٹھتا ہے، جو دنیا کمانے کی جو حرص ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ انسان کے دل سے کیا ہوتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ان سے محبت اور ان کی سنگتیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی سنگتیں، ان کی صحبتیں ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ کیا کیے؟ 99۔ اور اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے خون کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، تو چلو کسی نیک انسان کے پاس جا کر رائے مشورہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے بخش دے گا۔ تو کسی ایک نیک انسان کی تلاش میں وہ قاتل 99 مرڈر اس نے کیے تھے، 99 قاتل والا ایک اللہ والے کی راہ میں جب گیا، اور ایک انسان جب اس کو ملا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے 99 قتلوں کو معاف فرمائے گا، میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، قتل یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ جلال میں آتا ہے، جب میں نے 99 قتل کیے ہیں تو 100 پورے کر دیتا ہوں، تجھے بھی قتل کرتا ہوں۔ اس کو قتل کر دیا، 100 لوگوں کا وہ قاتل ہو گیا۔ پھر اس کے دل میں احساس ہوا، خیال آیا، اور پھر نیک ولی کامل کی تلاش میں جب نکلا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے 100 قتلوں کو معاف فرمائے گا؟ تو فلاں انسان نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہاں پر ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پر ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں جا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے معاف فرمائے گا۔ تو ان کی بستی کی طرف وہ قاتل انسان چلا، 100 لوگوں کا قاتل ان کی بستی کی طرف چلا۔ جب چلنے ہی لگا تو اس کا موت کا وقت آ گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی، اور دونوں فرشتے آئے، دوزخ کے بھی اور جنت کے بھی فرشتے آئے، اور دونوں فرشتوں میں آپس میں بحث ہونے لگی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے
نیک لوگوں کی طرف گیا تھا تو لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جب یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ جہاں سے نکلا تھا، جہاں سے یہ نکلا تھا وہ زمین ناپی جائے، اور اللہ والوں کا جہاں پر بسیرا ہے، جہاں پر بستی ہے، وہ بھی زمین ماپی جائے، اور جو زمین سب سے زیادہ نزدیک ہوگی اس کا معاملہ اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور زمین کو وہاں پر حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا۔ جب فرشتوں نے زمین ناپی تو ایک بالش، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بالش زمین اللہ والوں کی طرف ہوئی، یعنی کم ہو گئی، تو وہ اللہ والوں کے نزدیک سب سے زیادہ ہوا، یعنی اللہ والوں کے نزدیک ہوا۔ فرشتوں نے جب زمین ناپی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے صدقے میں، اپنے نیک لوگوں کے صدقے میں، کونوا مع الصادقین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے صدقے میں اس 100 لوگوں کے قاتل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ کیا فرما دی؟ 100 لوگوں کا قتل کیا بنی اسرائیل میں اس نے، لیکن اللہ والوں کے صدقے میں ابھی اس نے سنگت صحبت اختیار بھی نہیں کی تھی، ان کے بستی تک پہنچا بھی نہیں تھا، صرف ارادہ تھا کہ میں وہاں پر جاؤں، اور چلا بھی تھا، ارادہ لے کر چلا تھا۔ تو جو لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کی سنگتوں میں، صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، گنہگار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، جہنمی لوگ الگ ہوں گے، مجرم لوگ الگ ہوں گے۔ قرآن کا فرمان ہے نیک لوگ الگ ہوں گے، نیک لوگ جنت کی طرف انہیں جانے کا حکم ہوگا، تو برے لوگوں میں سے ایک شخص ایک جنتی کے پاس آئے گا، اللہ والے کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں نے فلاں دن دنیا میں نے آپ کو وضو کرانے کے لیے پانی دیا تھا، دنیا میں فلاں وقت میں آپ کو پیاس لگی تھی، میں نے آپ کو پانی دیا تھا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو وہ اللہ کے ولی اس انسان کو، گنہگار انسان کو، جہنمی انسان کو پہچان لیں گے کہ دنیا میں اس نے مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، پیاس لگی تھی، پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی اس کی سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفارش کے صدقے میں اس کو معاف فرما دے گا اور جنت میں داخلہ اس کا فرما دے گا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم کسی ولی کو اگر پانی پلا دیں، وضو کرا دے، ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کریں، تو نتیجہ انعام یہ ملتا ہے کہ اگر وہ جہنمی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں اس کو جنت عطا کرے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی سنگتوں میں، صحبتوں میں رہتے ہیں، بھلے ہی گنہگار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ وہ تو انسان کی بات ہوئی۔ اصحاب کہف کا معاملہ لے لیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، 15ویں پاری کی آیت۔ جب اصحاب کہف ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں گئے تو ان کے ساتھ کتا بھی گیا، کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف نے اسے دور بھگانا چاہا، کتا ہے، فقیروں کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر الگ تھلگ کپڑے پہنے کتے کے سامنے گئے تو نئے لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکتا ہے کتا۔ تو اصحاب کہف نے سوچا کہ یہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ بادشاہ کے سامنے پکڑا دے گا بھونک کر، تو اس کو وہاں سے بھگانا چاہا۔ اللہ نے کتے کو زبان عطا کی، قرآن کریم فرقان حمید، بنی اسرائیل 15 پاری کی آیت کا میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کتے کو بھگانا چاہا، کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کی۔ کتے نے کہا کہ اے اللہ کے ولیوں، میں کتا ہوں، بھلے ہی میں کتا ہوں، لیکن بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، بھونکنے والا کتا نہیں، بلکہ آپ سے پیار کرنے والا کتا ہوں، محبت کرنے والا کتا ہوں، لہٰذا مجھے آپ اپنے ساتھ میں رکھیں، میں بھونکوں گا نہیں، آپ کا یہ معاملہ دوسروں کو بھونک کر بتاؤں گا نہیں، مجھے اپنے ساتھ میں رکھیں۔ تو اصحاب کہف جتنے سال غار میں سوتے رہے، کتا بھی وہاں رہا، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خلق کا، ایسے جانور کا،
قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کا کتا اپنی کہلائیاں پھیلائی ہوئے ہے غار کے چوکٹ پر. غار کے چوکٹ پر وہ سوتا رہا، جتنے سال اصحاب کہف سوتے رہے وہ کتا بھی سوتا رہا. اور کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا. ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں موقع ہے مرنے سے پہلے، دروازے کھلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کہ نیک لوگوں کی سنگتیں صحبتیں اختیار کریں. لیکن اگر نیک لوگوں کی سنگتیں صحبتیں اختیار نہیں کرتے، موت کا وقت آتا ہے تب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو شیطان انسان کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے. انسانوں کے دوست جو ہیں کونوا مع الصادقین، نیک لوگ ہیں، ان کی سنگتیں صحبتیں ہمیں اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ رہ جاتا ہے انشاءاللہ کبھی کسی موضوع پر انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید کا واقعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اللہ نے انعام نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر فرمایا ہے. تو ان سے محبت، ان سے دوستیاں، ان سے سنگتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ برے لوگوں کی سنگتوں سے، ان سے دوستیاں کرنے سے باز رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں، بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.